الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن أشرف فقد آذى الله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 26واں پارہ سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے اور پھر اس ایمان میں انہیں ذرہ برابر بھی تردد نہیں ہے، شک نہیں ہے، پورا اعتماد ہے، یقین ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر، پھر اس کے بعد جب ضرورت پڑی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، جہاد کیا، اپنی جانوں کو خرچ کیا، جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، سچے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس میں آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے ایک اللہ اور اللہ کے رسول مسلمانوں کے دشمن کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کون اس شخص کی ایذاؤں سے مجھے نجات دے گا؟ فرمایا کون ہے ایسا تم میں سے جو کعب بن اشرف یہودی کے خلاف لڑائی کرے اور اسے ختم کرے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے۔ اس تقریر کو سن کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، یہ کھڑے ہوئے کہ حضرت میں اس کا انتظام کروں گا۔ یہ کعب بن اشرف یہودی بڑا سردار تھا یہودیوں کا، بہت مالدار تھا۔ غزوہ بدر کی فتح کے بعد جب اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا تو اس شخص کو بہت تکلیف پہنچی۔ یہ کہتا تھا کہ ہمارے لیے زمین کی پیٹھ پر چلنے کے بجائے زمین کے پیٹ میں چلے جانا چاہیے، کہ اتنی ہمارے لیے ذلت ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت آپس میں تعلقات، مراسم، خفیہ تدبیریں، دھوکے کے پروگرام بنائے ہوئے تھے جو ناکام ہو گئے۔ اور یہ شاعر تھا، بہت بڑا سردار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین میں اشعار پڑھتا تھا، لوگوں کو ہنساتا تھا، یہ باتیں بھی آپ تک پہنچتی تھی اور گندی باتیں بھی کرتا تھا۔ سب سے بڑھ کر کے مسلمانوں کے خلاف پروگرام میں بڑا
زیادہ آگے آگے تھا اور بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ من للکعب بن اشرف فقط آذ اللہ و رسولہ، کون نمٹے گا کعب بن اشرف سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ آپ نے اس کے خلاف بد دعا بھی کرائی، اللہم اکفنی ابن اشرف بما شئت، اے اللہ تو خود ہی نمٹ جا، تو خود ہی نمٹ لے کعب بن اشرف سے جیسے تو چاہے۔ بات یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ نے آپ کی مخالفت کی ہے، دشمنی کی ہے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، ان کی دشمنی بالکل واضح تھی، اور جو واضح دشمن ہوتا ہے اس کا مقابلہ آسان ہوتا ہے۔ ہر وقت انسان اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ دشمن ہے۔ کسی عقل مند کا قول ہے نا کہ دشمن سے کبھی بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن یہ لوگ خفیہ تدابیر کے ذریعے سے اور اشعار کے ذریعے سے ذہنی اذیت کا سبب بنتے تھے، اور خفیہ تدبیر سے مشرکین سے مل کے مسلمانوں کے خلاف پروگرام کرتے تھے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے اور آپ سے صرف اجازت چاہی کہ حضرت میں کوئی 2-3 باتیں کروں گا وہاں جا کر تاکہ اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ بہت بڑا قداور تھا اور بہت بڑا قداور تھا، بڑی بڑی زلفیں، بڑی بڑی داڑھی تھی اس کی، اور سر میں بڑی عمدہ خوشبو لگاتا تھا۔ یہ لوگ جب گئے ملاقات کے لیے وقت چاہا، چونکہ یہ بھی مدینہ کے ہیں، محمد بن مسلمہ بھی، یہ انصاری ہیں، عرب ہیں اور وہ یہود ہیں، لیکن ہیں تو مدینہ کے۔ بات چیت شروع ہوئی، جو اس نے اجازت چاہی تھی محمد بن مسلمہ نے کہ میں کچھ باتیں کروں گا، یہ کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اب ایمان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، نبی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن بھوک بھی بہت زیادہ ہے، کچھ غلہ مل جائے ادھار پر یا جس طرح۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، اپنے بچے عورتوں کو میرے پاس رہن رکھوا دو تو غلہ دے دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ تو مشکل ہے، عرب عورتوں کے مسئلے میں بہت حساس ہیں، یہ نہیں مانیں گے یہ بات۔ پھر اور کچھ باتیں کی تو انہوں نے کہا چلو اسلحہ آپ کے پاس رکھ لیتے ہیں بطور رہن کے، تو پھر آپ غلہ دے دینا۔ یوں بات چیت ہوئی، ہم بڑی بھوک دیکھ رہے ہیں وغیرہ۔ کہا آپ سردار صاحب خوشبو تو سنگوا دیں۔ خوشبو سنگوائی اور پھر چلا گیا۔ انہوں نے پھر آواز دی کہ سردار صاحب تشریف لائیں، ہم جانے والے ہیں۔ عجیب بات ہے دوستو، عورت نے کہا کعب بن اشرف کو کہ اس آواز میں مجھے آپ کا خون نظر آ رہا ہے۔ یہ عرب کی عورتیں اور اس علاقے کے لوگوں کی ذہانت اور جملوں میں سمجھنا، یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے مدینہ کے ساتھی ملنے آئے ہیں تو ان کے ساتھ ملاقات ہے۔ ان کے قد درمیانے تھے اور کعب کا قد اونچا تھا، تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ سر کی خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں۔ وہ جھکا اپنی سر کی خوشبو سنگوانے کے لیے، تو انہوں نے تعریف کی کیا خوب خوشبو ہے اور جوں ہے، اور دوسرے ساتھی کو بھی کہا آپ بھی سنگو، تیسرے کو بھی کہا، جو وفد گیا تھا ملاقات کے لیے۔ اس دورانیے میں وہ مشورہ تھا کہ جب وہ اڑے گا تو اس کی گردن کو کاٹ دینا ہے، چنانچہ اسی طرح پھر جب دوسرے ساتھی خوشبو سونگ رہے تھے تو محمد بن مسلمہ نے اس کی گردن کو کاٹ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دورانیے میں مسجد نبوی میں بیٹھے رہے، نفل پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور یہ ساتھ کہتے رہے کہ اللہ پاک اس اسلام کے دشمن سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمن سے ہمیں نجات نصیب فرما دے۔ اسی طرح اور کئی جو گستاخ رسول تھے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان کو قتل کرایا ہے، ابو رافع یہودی کو بھی، اس کو بھی، اور بھی کئی ہیں۔ یہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں دعائیں دی ہیں کہ آپ نے بہت کامیابی اسلام کو عطا کی ہے۔ مدینہ کے صحابہ کے بہت بڑے کارنامے ہیں، مجھے مہاجرین کے بھی بہت، کہ انہوں نے گھر بار چھوڑا ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، آپ کے ساتھ ان کو بڑی محبت تھی، ہر صحابی کو ہی محبت تھی۔ تو غزوہ احد میں آپ نے پوچھا کہ کوئی شخص مجھے سعد کا حال حوال بتائے، کوئی ہے ایسا؟ معرکہ ختم ہو گیا تھا۔ تو کعب، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ یہ گئے اور وہ بہت تکلیف میں تھے اور بہت زیادہ زخمی تھے سعد بن ربیع۔ یہ آواز لگاتے رہے، سعد کہاں ہے؟ اللہ کا حبیب اسے یاد کر رہا ہے، سعد بن ربیع کہاں ہے؟ تو ایک جگہ سے یوں ہاتھ اٹھا، بہت ڈھیر لگا ہوا تھا زخمیوں کا، شہیدوں کا۔ یہ ان کے قریب گئے تو ان کی روح نکلنے والی تھی۔ کہا بس میرا آخری وقت ہے، چند سانس ہیں جو یہ بھی امانت سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سلام بھیجنے کی اللہ نے توفیق دے دی ہے۔ یہ چند سانس ہے میرے پاس، میں دنیا چھوڑ رہا ہوں۔ میری قوم کو یہ پیغام دینا کہ تم نے منا کی وادیوں میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، بیعت کی تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے شہر مدینہ میں آ جائیں، یثرب میں آ جائیں تو ہم ہر طرح کا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو میری قوم کو، انصاریوں کو یہ بتانا کہ تم نے بیعت کی ہوئی ہے نبی کی حفاظت کی۔ یاد رکھنا کہ جب تک تمہاری آنکھیں کھلی ہیں تو اپنے نبی کو تکلیف نہ پہنچنے دینا، یہ میری آخری نصیحت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے نبی کو سلام کہنا اور دعاؤں کی درخواست کرنا۔ اور یہ کہتے ہوئے پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے جان اللہ کے حوالے کر دی۔ وہ سعد بن ربیع ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابی بن کعب آئے اور یہ ساری کہانی سنائی تو آپ نے فرمایا کہ سعد بن ربیع بھی عجیب شخص ہے، جب زندہ رہا تب بھی خیر خواہ بن کے رہا، جب دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا تو تب بھی میرے بارے میں خیر خواہی کا پیغام دے کے جا رہا ہے۔ کہ ایسے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عداس ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف میں چلے گئے تھے کہ وہاں بنو ثقیف کے ساتھ پرانا تعلق ہے، میری بات مانیں گے، سمجھ جائیں گے، ممکن ہے وہ تعاون بھی کریں۔ یہ آپ کے ذہن میں بات آئی اور آپ طائف چلے گئے، لیکن طائف والوں نے صحیح سلوک نہیں کیا۔ آپ بہت تھک گئے اور ان لوگوں نے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا، جس پہ آپ کے جسم سے بہت خون نکلا اور آپ کے پاؤں اپنے خون میں چپک گئے تھے۔ وہ خون خشک ہونے کے ساتھ جس میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے کہ ہم ان پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اور ان جو آپ کے تکلیف پہنچانے والے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی بات نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آ جائیں جو مجھے پہچان جائیں، تو ان کو ہلاک نہ کرو۔ جب آپ وہاں سے نڈھال ہو کے آئے، بعض اونچے ایمان والے لوگوں نے دوستو بات لکھی ہے کہ تبلیغ کرنے کی سنتوں میں یہ ہے، تب تبلیغ پوری ہوگی کہ جب مبلغ کے خون بہتا ہوا پاؤں تک پہنچے اور پاؤں اس کے جوتوں میں چپک جائے، جب اس سنت تک پہنچے گا تو مبلغ کی تبلیغ پوری ہوگی۔ اب تو ہم سمجھتے ہیں بڑا آسان نظام ہونا چاہیے، حالات سارے سازگار ہوں،
تبلیغ کا کام بہت اونچا بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے۔ مبلغ کا کام کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، اللہ کے حوالے ہے سب۔ اور اگر تبلیغ میں نکل رہا ہے اور اس میں اس کے دل میں کوئی مدد نصرت کوئی یوں ہو اللہ کے علاوہ، وہ خلاف سنت ہے۔ بنو ثقیف نے آپ کو تکلیف دی، بچے پیچھے لگائے، پتھراؤ کیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا جبرائیل آئے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ وہاں پر عتبہ اور شیبہ کا ایک باغ تھا، جس باغ کی مڈیر پر اس راستے کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے، جیسے ایک تھکا ہارا انسان بیٹھ جاتا ہے مایوس ہو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عجیب دعائیں کی ہیں، اللہ کے ساتھ عجیب ملاقات مناجات کی ہے کہ اللہ پاک میں اس قابل تھا، مجھے اس طریقے سے مروانا تھا، آپ نے یوں میرے خون کو بہانا تھا، اس طریقے سے بچوں کو میرے پیچھے لگایا جانا تھا۔ اس انداز کی باتیں جو ایک اللہ کا ولی بھی اللہ سے باتیں کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کا حبیب ہے۔ یعنی بڑے دکھی انداز میں وہاں بیٹھے اور اس انداز میں آپ باتیں کر رہے تھے کہ عتبہ اور شیبہ یہ کافر ہیں، انہوں نے دیکھا کوئی مسافر ہے، اپنے غلام کو انگور دے کر بھیجا، عداس کو، کہ جاؤ اس مسافر کو یہ انگور دے دو، وہ تھکا ہارا ہے۔ یہ شخص جب لے کر آیا، آپ نے ہدیہ قبول کیا اور بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کر یہ انگور کا جب ایک دانہ منہ میں ڈالا تو وہ عداس چونک گیا، کہنے لگا مسافر آپ کون؟ آپ تو میرے اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہاں ان وادیوں میں تو میرے اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، یہاں تو لوگ لات منات عزا کا نام لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرا اللہ ہے، آپ کون ہو دوست، کہاں کے ہو؟ یہ کہنے لگا میں نینوا علاقے کا ہوں۔ نینوا علاقہ حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے، یونس بن متہ۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے بھائی کے علاقے کے ہو؟ یہ کہنے لگا آپ بھی وہاں کے ہیں، وہ تو صدیاں ہو گئی ہیں، گزر گئے ہیں یونس، تو آپ کے کیسے بھائی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، نبوت میں دونوں بھائی ہیں ہم۔ یہ شخص جب اس نے یہ دیکھی باتیں تو آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چمک گیا اور چومنا شروع ہو گیا، اور ساتھ یہ کہنے لگا اشہد انک لرسول اللہ، اشہد انک لرسول اللہ، اشہد انک لرسول اللہ، یوں جیسے بندہ بے ساختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ زمین تو پہلے ہی ہموار تھی، اللہ کو ماننے والا تو تھا ہی نا۔ مشرک کو دعوت اللہ جب دی جائے اور اللہ کی طرف اس کو بلایا جائے تو یہ مشکل ہے۔ یہ شخص مسلمان ہو گیا اور یہ واپس جب اپنے ان آقاؤں کے پاس گیا، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تم اس کے سامنے کیوں یوں جھک رہے تھے اور اس کو چوم رہے تھے؟ کہا یہ اللہ کا رسول ہے، یہ ہمارے علاقے کے ان کو یہ بھائی ہے نبوت کے لحاظ سے۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، آپ جو ان سے اس وقت تکلیف کچھ ہو سکتی تھی وہ دی اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ گئے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، ابھی مکہ میں تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، غزوہ بدر ہوا، یہ شخص مسلمان تھا اور اپنے ان آقاؤں کے پاس ہی تھا، عتبہ شیبہ کے پاس۔ انہوں نے بڑی دشمنی کی، بعد میں عتبہ شیبہ نے ابو جہل کے ساتھ مل کر، یہ وہی عتبہ شیبہ ہیں جو مشہور ہیں۔ تو اس نے عداس نے اپنے سرداروں کو کہا کہ ادب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بدر کے معرکے میں اس ہستی کے مقابلے میں نہ جاؤ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں تمہاری ہلاکت کو مقام بدر میں دیکھ رہا ہوں، نہ جاؤ اس ہستی کے مقابلے میں، بس میری یہ درخواست ہے۔ لیکن غلام کی بات کون مانتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان بدر میں صف بندی کی
تو اس وقت آپ نے یہ بھی فرمایا یہاں پہ ابو جہل ہلاک ہوگا، یہاں پہ عتبہ ہلاک ہوگا، یہاں پہ شیبہ ہلاک ہوگا، اور ایسے ہی ہوا۔ اور عجیب دیکھو کہ حدیث میں آتا ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، ایمان والے کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اب عداس غلام ہے ان کا، بدر میں اس کے آقا آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے، تو کہہ رہا ہے نہ جاؤ، مجھے تمہاری ہلاکت نظر آ رہی ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا، طائف کا علاقے کی طرف غزوہ حنین ہوا، آپ نے ایک اعلان کیا تھا کہ جو ہمارے پاس آنا چاہتا ہے آ جائے، تو اس وقت جو ہمارے پاس آئے گا وہ غلام بھی اگر ہوا تو ہمارے پاس آ کر وہ آزاد ہوگا۔ تو اس وقت عداس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے۔ اسی طریقے سے دوستو، حضرت قرظ بن علقمہ اور ابو حارثہ بن علقمہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں نجران کے علاقے کے ہیں، عیسائی تھے، اور رومیوں کی طرف سے حکومت کے مبلغ تھے یا راہب تھے یا عیسائی تھے، جو بھی کہہ لو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی قیادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مباہلہ کے لیے ایک قافلہ آیا تھا، یہ اسی کے بڑے تھے یہ دونوں بھائی، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آ جاؤ مباہلہ کرنے والو، تم بھی اپنوں کو بلا لو، میں بھی اپنوں کو بلا لاتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں جو حق پہ ہے وہ بچ جائے گا، جو باطل پہ ہے وہ جل جائے گا۔ راستے میں جب یہ آ رہے تھے، آپ نے حضرت حسنین کو، حضرت علی کو، عباس کو، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لیا اور ایک مقام پہ جمع ہوئے، ادھر سے وہ بھی آ رہے ہیں۔ قرظ بن علقمہ اور دوسرا بھائی ابو حارثہ بڑے ہیں، ایک سواری پہ سوار تھے، راستے میں سواری کو کچھ ہوا تو قرظ نے کہا تعس الابعد، یہ عربی کا جملہ ہے، جس کی طرف جا رہے ہیں وہ برباد ہو جائے، یعنی جس کے خلاف مباہلہ کرنا ہے برباد ہو جائے وہ، والعیاذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد دعا تھی۔ ابو حارثہ نے قرظ کو جواب دیا تعس انت و امک، تم برباد ہو جاؤ، تمہاری ماں برباد ہو جائے۔ تو قرظ نے کہا بھائی جان یہ کیا بات ہوئی؟ کہا جس ہستی کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ نبی برحق ہے، ایسا نہ کہو، جل جاؤ گے۔ تو قرظ نے کہا پھر جا کیوں رہے ہیں؟ آپ کو جب معلوم ہے نبی یہ برحق ہے تو جا کیوں رہے ہیں؟ کہا جا اس لیے رہے ہیں کہ فی الحال حکومت کی بات ماننی ہے، وظیفہ بند ہو جائے گا، رومی حکومت وظیفہ بند کر دے گی۔ قرظ نے کہا بھائی جان آپ کا وظیفہ بند ہوتا ہے یا جاری ہوتا ہے، آپ جاؤ۔ قرظ نہیں جاتا ہے۔ ابو حارثہ گئے، قرظ وہیں سے اپنے دل میں نور کو محسوس کرنے لگا، حالانکہ بد دعا تو اس نے دی تھی، اس نے منع کیا تھا۔ بھائی کہنے لگا آ جاؤ لیکن مباہلہ نہیں کریں گے۔ کہا نہیں، جب نبی برحق ہے آپ حلف اٹھاؤ کہ یہ نبی برحق ہے۔ تو انہوں نے حلف اٹھائی، جس کو احادیث کی کتابوں نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں قد واللہ النبی الذی کنا ننتظر، اے بھائی اللہ کی قسم یہ وہی نبی برحق ہے جس کی مدتوں سے انتظار کر رہے ہیں، یہ وہی نبی برحق ہے۔
قرز مسلمان ہوا، ابو حارثہ وہاں آ کر مدینہ میں کہا مباہلہ نہیں ہوگا، بس آ گئے تھے، بس ٹھیک ہو گیا، اللہ حافظ، اور پھر وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ دونوں حضرات مناظرے کے لیے آنے والے کہ اللہ نے ان کو ہدایت کی توفیق سے نوازا۔ ایک اور شخص ہیں قرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ کے ہیں۔ ان کا کارنامہ یہ ہے، یہ ابتدائے ہجرت میں مسلمان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرینی آئے تھے، قبیلہ عرینی کے لوگ مسلمان ہوئے، مدینہ میں رہنے لگے، ان کے پیٹ خراب ہونے لگ گئے۔ اللہ عالم بالصواب، آپ نے فرمایا کہ جاؤ فلانے علاقے میں، ہمارے اونٹ ہیں، بیت المال کے اونٹ ہیں، ان کو چراؤ چگاؤ بھی اور ان کے دودھ وغیرہ پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ ٹھیک ہو گئے، لیکن انہوں نے دھوکہ کیا۔ وہاں جو مسلمانوں کا چوکیدار تھا جو مسلمانوں کا صحابی، اس کو بڑی بری طرح قتل کر دیا، ایک دو صحابہ اکرام کو، اور اونٹ لے کر چلے گئے۔ ایک صحابی ہے سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض نے مسلمہ بن اقوع لکھا ہے، یہ انتہائی زیادہ تیز دوڑتے تھے، انتہائی زیادہ تیز، ان کے مقابلے میں کوئی گھوڑا بھی تیز نہیں دوڑ سکتا تھا۔ جب پتہ چلا، انہوں نے نعرہ بلند کیا، جو ایک خاص لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں صبح کے وقت، کہ جس کا مفہوم یہ سمجھا گیا کہ کچھ خطرہ ہے، اور یہ جا کر ان عرینیوں کو جو جا چکے تھے اونٹ لے کے، بیت المال کے مسلمانوں کے اونٹ لے کے جا چکے تھے، ایک چشمے کے اوپر پانی پلا رہے تھے، اور وہ چشمہ نشیب میں تھا، چاروں طرف سے پہاڑ تھے۔ یہ ایک طرف سے تیر پھینکتے تھے، پھر دوڑ کے دوسری طرف پہاڑ پہ جا کے تیر پھینکتے تھے، پھر تیسری طرف سے چوتھی طرف سے یوں دوڑ کے تیر پھینکتے رہے۔ وہ ادھر ہی رہ گئے کہ یہ تو چاروں طرف سے ہم احاطے میں لے لیے گئے ہیں، ہمارا تو محاصرہ ہو گیا ہے، اور جبکہ بندہ ایک ہی تھا، لیکن یہ اتنے تیز بھاگتے تھے کہ انہیں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے یہ عطا تھی۔ جب آپ کو یہ اطلاع ہوئی کہ یہ ہو گیا ہے، تو اس وقت قرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت آپ نے قافلہ بھیجا، اور سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا ہوا تھا، وہ سارے گرفتار ہو کے آ گئے تھے، اور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قصاصاً قتل کیا، قرآن مجید 6 پارے میں جن کی آیت کا ذکر ہے۔ تو یہ قرز بن فہر یہ مدینہ والے ہیں، قرز بن علقمہ وہ نجران یمنی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظرے کے لیے ہے، اور اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں دوستو، ہجرت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کی، یہ مسلمان ہوئے، بہت اللہ والے اور درویش شخص تھے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کی ایک خاص خصوصیت ہے، یہ بیمار ہوئے، اور اتنے لمبے بیمار ہوئے کہ 30 سال تک یہ چارپائی سے نہیں اٹھ سکے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عمران بن حسین ان لوگوں میں سے ہے جن کے صبر و استقامت پر فرشتے بھی ان کو آ کر سلام کرتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ عمران کی بیمار پرسی کیا کرو، بہت صابر شخص تھے، بہت لمبے بیمار ہوئے، اور بیماری بھی اس طرح تھی کہ بعض لوگ ملنے کے لحاظ سے رشتہ دار بھی کترانے لگ گئے۔ ابو نجید ان کا بھتیجا ہے، ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ جلدی جلدی ملنے آیا کرے، وہ کم آتا تھا۔ عمران بن حسین نے کہا بھتیجے جلدی آیا کرو ملنے کے لیے، میرا دل چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کی حالت ایسی ہے چچا جی کہ مجھے دیکھ کر دکھ بھی ہوتا ہے اور کراہت کا لفظ کہہ دوں، یہ اس طرح کی بات ہے۔ انہوں نے ایک عجیب جملہ بولا ہے، کہا بھتیجے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے،
میرا رب جب مجھے اس انداز میں بیمار رکھنے پر خوش ہے تو میں کیوں نہ خوش رہوں؟ میرا رب جو مجھے اس انداز میں بیمار رکھنے پہ خوش ہے، میں بھی اپنے رب کے فیصلے کے اوپر خوش ہوں۔ یہ کمال ایمان ہے دوستو، اور مدتوں کے مجاہدے کے بعد کمال ایمان کی یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے، اور پھر کوئی پریشانی دنیاوی نہیں رہتی، پھر آخرت کی پریشانی ہوتی ہے۔ من کان یرید الآخرہ وسعی لہا سعیہا وکان سعیہم مشکورا، جس نے آخرت کو اپنا مقصود زندگی بنایا، وسعی لہا سعیہا، پھر آخرت کی تجاری میں لگ گیا، قرآن اعلان کرتا ہے وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ہم ایسے بندے کے قدردان ہیں جو ہمیں راضی کرنے میں مصروف ہو گیا، ہم ایسے بندے کے قدردان ہیں، عطا کریں گے، اس نے ہمیں راضی کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ سلو میں چل رہا ہے اور ہمارے ہر فیصلے پہ راضی ہے۔ راحتیں آئے تو دوستو تب بھی رب العالمین کی طرف سے، اور کبھی زندگی کے مرحلوں میں دکھ آ جائیں تو وہ بھی آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ دکھوں والی آزمائش میں ہمیں مبتلا نہ کرے، لیکن اگر آ جائیں تو وہ بھی اس میں دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے رضینا بالقسمت الجبار فینا، رضینا بالقسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، فإن المال يفني ويزول، فإن العلم لا يفني لا يزول۔ ہم اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہیں، اس لیے کہ اس نے ہمیں نبی کا خدمتگار بنایا، اس پہ ایمان لانے والا بنایا، علم نبوت کا حصہ عطا کیا۔ رب کے اس فیصلے پہ ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے صفت علم میں سے بواسطہ اپنے حبیب ہمیں بھی علم سے نوازا، اور ہمارے دشمنوں کو مال دیا۔ مال باقی نہیں رہے گا، علم باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا، یہ زندگی باقی نہیں رہے گی، اعمال صالحہ اور ایمان کا سرمایہ باقی رہے گا۔ قرآن نے اعلان کیا دنیا داروں کے لیے، من کان یرید العاجلہ، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جس نے دنیا چاہی اور اسی کے لیے سرگرداں ہو گیا، ہمیں بھول گیا، میرے آخری حبیب کو بھول گیا، جو وہ پیغام لے کے آیا اس کو یہ بھول گیا، دنیا میں لگ گیا۔ دے دیں گے کچھ جو ہم چاہیں گے، دے دیں گے ہم جو ہم چاہیں گے، وہ ہر وقت جو یہی مانگ رہا ہے، لیکن جس نے آخرت چاہی اسے خوب دیں گے۔ جس کو شعاع عشق محمد عطا ہوئی، جس کو شعاع ایک محبت نبی کی ایک نورانی چمک جس کو نصیب ہو گئی، جس کو شعاع عشق محمد عطا ہوئی، مسرور اس کا راستہ آسان ہو گیا۔ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے حبیب کو اپنے دل میں بسایا، بیماریوں پہ بھی اسی کی طرف متوجہ ہیں، گلے شکوے نہیں کرتے، اللہ ان کو خوب نوازتا ہے آخرت کے انعامات سے۔ یہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکرمہ ابو جہل عمرو بن ہشام کا لڑکا ہے۔ عمرو بن ہشام کو آپ نے لقب دیا تھا ابو جہل۔
اس کے اپنے تو اس کو ابو الحکم کہتے تھے، بڑے فیصلے والا، اونچے دماغ والا سردار۔ ابو جہل جس کا نام ہے دوستو عمرو بن ہشام، ان کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے یہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح مکہ کے موقع پہ شرمندگی کے طور پہ سامنے نہیں آتا تھا، اور بیوی کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی۔ سعیدہ نام تھا، اللہ اکبر، نام کا بھی تو اثر ہوتا ہے۔ مسلمان ہو گئی اور اکرمہ بھاگ گیا، جدہ میں کشتی میں بیٹھا، یمن اور حبشہ کی طرف جا رہا تھا، کشتی بھنور میں پھنس گئی تو اس نے اونچا سا نعرہ لگایا جیسے لگاتے ہوتے تھے، یا حبل یا منات یا عزا۔ کشتی کا ملاح جو تھا وہ بھی مشرک، کہنے لگا جب کشتی بھنور میں پھنس جائے تو پھر لات منات کو نہیں پکارتے، اللہ وحدہ لا شریک ذات کو پکارتے ہیں۔ تو اس اکرمہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اللہ ہی کو پکارنا ہے تو جس سے ہم بھاگ کر آ رہے ہیں پھر بھاگتے کیوں ہیں؟ ادھر واپس جانا چاہیے۔ جو سمندروں کی موجوں میں کشتی کو بچاتا ہے، کیا وہ خشکی میں وہی رب نہیں بچاتا؟ واپس کرو کشتی۔ ملاح کو کہا کشتی واپس کرو۔ اور دوستو یہ مشرکین مکہ کا یہی طریقہ تھا ہمیشہ۔ قرآن نے کئی مقام پہ اعلان کیا کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارو، وظیفہ شروع کرو، سارے مشرک بھی خالص اللہ کو پکارو، تب کشتی کو نجات ملی۔ سورہ لقمان کے آخری رکوع میں فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ۔ جب ان مشرکین مکہ کی کشتی سمندر کے موجوں میں پھنس جاتی تھی تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، اور جب ہم کشتی کو نجات دے دیتے ہیں، کشتی والوں کو بچا کے خشکی میں لے آتے ہیں، تو کچھ تو پھر ہمیں مانتے ہیں لیکن اکثر نمک حرام بن جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ تمام انسانیت کو اللہ رب العزت نے دعوت فکر دی ہے کہ یہ منظر آنے والا ہے، اس کی تیاری میں رہنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جو آنے والا ہے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس دن کی ہورلاکی کو دیکھ کے لوگ سیدھے پاؤں چل نہیں سکیں گے، اپنے گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے چل کر اللہ کے سامنے حساب کے لیے آئیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جو کیا تھا آج پورا پورا اس کا بدلہ ملے گا۔ قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ اپنا سرمایہ کام آئے گا، والد اپنی اولاد کو نہیں بچا سکے گا، اولاد اپنے والد کو نہیں بچا سکے گی۔
اس دن کے لیے تیاری میں لگ جاؤ۔ اکرمہ نے کہا کشتی واپس کرو۔ واپس ہوئی کشتی، سیدھا مکہ میں آیا، پہلے بیوی سے ملا۔ بیوی نے کہا جلدی کرو، اس سے اونچا کوئی انسان نہیں ہے، ان سے اونچا کوئی رحیم نہیں ہے، کوئی کریم نہیں ہے، کوئی شفیق نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسی بات پرانی بات انہوں نے نہیں کہی ہے جس سے آپ ڈر رہے ہو۔ یہ حاضر خدمت ہوا اور گردن جھکا دی، آنکھیں نیچے کی، کہا اللہ کے رسول میں اپنا تعارف نہیں کرانا چاہتا، میرا باپ ان بدبختوں میں سے تھا جس نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، اور ہم بھی باپ کی بات مان کر آپ کے مقابلے میں آتے رہے، بدر میں بھی آیا، احد میں بھی آیا، عذاب میں بھی آیا۔ آپ نے فرمایا اکرمہ کوئی بات نہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلا، صدق کے دل سے جو مسلمان ہو جائے اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں بھی سب معاف کر دیتا ہوں۔ وہ مسلمان ہوئے، پھر آپ سے کہتے تھے کہ حضرت میں نے بہت دکھ دیے، وہ مجھے معلوم ہے، آپ رحم و کرم کے پیکر ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، مجھے کوئی خاص بات بتائیں، میرے ذمہ کوئی خاص کام لگائیں کہ میں وہ نیکی کا کام بجا لاؤں اور میرے گناہوں کی معافات ہو جائے، تلافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ توحید پر قائم رہو، رسالت پر قائم رہو، اسلام پر عمل کرو۔ آپ نے اطمینان دلایا، تسلی دی۔ یہ خود کہا کرتا تھا کہ جتنا پیسہ میں نے اسلام دشمنی میں لگایا ہے، میں اللہ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے اتنی زندگی دے کہ اس سے 2 گنا میں اسلام کی سربلندی کے لیے لگاؤں، اور جتنے معرکے میں نے اسلام کے خلاف لڑے ہیں، اے اللہ کے حبیب میرے لیے آپ دعا کریں کہ اس سے 2 گنا زیادہ معرکے میں اسلام کا مجاہد بن کر لڑوں، تو پھر میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ چنانچہ جب کتاب دیکھتا تھا قرآن مجید تو چومنے لگ جاتا تھا، سر قرآن پر رکھ کے کہتا تھا ہاذا کتاب ربی، ہاذا کتاب ربی، ہاذا کتاب ربی، ہاذا کتاب ربی، اور روتا تھا اکرمہ۔ آپ نے کئی معرکوں میں اس کو بھیجا، 1-2 دفعہ کسی نے اس کو کہہ دیا، جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ یا ابن عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن کے بیٹے۔ یہ رویا، کہا میری تو اس میں غلطی نہیں ہے، مجھے یہ تانا نہ دو، میں تو آپ کے اب رضاکاروں میں سے ہوں، آپ کے سپاہیوں میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت لے کے آئے، آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ آئندہ نہ کہنا اکرمہ کو اس طرح، یہ مسلمان ہو گیا، مسلمان کے دل کو دکھانا تو جائز نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام کے جہادوں میں اس کو اللہ نے شہادت سے نوازا ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ۔ ایک مشہور شخص ہیں عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حاتم طائی وہی ہیں جو عرب میں بہت زیادہ سخی مشہور تھے، صرف مشہور نہیں تھے، واقعتاً سخی تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو ہمارے نبی کا زمانہ نصیب نہیں ہوا، وہ اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہوا اور یہ مسلمان ہوئے۔ عیسائی مذہب کے تھے، یہ قبیلہ طے کے سردار تھے، اس لیے حاتم طائی کہتے ہیں قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ غزوہ حنین ہوا، یہ اپنے مسلک پر اتنے متعصب تھے کہ یہاں سے ہجرت کر کے کہتے ہیں شام چلا جاتا ہوں، اپنے لوگوں کو لیا اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی ایک عزیزہ خاتون پیچھے رہ گئی، گم ہو گئی۔ جب غزوہ حنین ختم ہوا تو دیکھا کہ ایک عورت چلا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھوایا یہ کون عورت ہے جو یوں اونچی اونچی روتی ہے؟
لوگوں نے بتایا کہ یہ عدی بن حاتم تائی کے گروہ کی ہے، اس کی رشتہ دار ہے، اور وہ یہاں سے جا چکے ہیں، بھاگ گئے ہیں، یہ پیچھے رہ گئی ہے۔ آپ نے صحابیات کے حوالے کیا، اس کا خیال رکھو، احترام کرو، یہ مہمان ہیں، اور جب کوئی مناسب قافلہ ہمیں ملے گا پر اعتماد جو شام کی طرف جا رہا ہوگا تو ہم اس کو بھیج دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا، جب مناسب ایک قافلہ اس کا کوئی قریب کا کوئی ملا، آپ نے بھیج دیا، اس کی ملاقات ہو گئی اس خاتون کی عدی بن حاتم تائی سے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا، کیسے آئی، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے تو اس عورت نے اس کو خوب مطلب ہے کہ لیا، تنبیہ کی ہے کہ آپ ایسے سردار ہیں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کوئی پیچھے رہ گیا ہے۔ بعد میں اس نے کہا میری بات پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر بات کرنا چاہتی ہوں، اور اگر بات ویسے سننی ہے، ضائع کر دینی ہے تو پھر رہنے دو۔ بات کرنے کا بھی ڈھنگ ہوتا ہے دوستو۔ سنا ہے قبیلہ طے میں خطابت مہناز درجے کی تھی شروع سے۔ جب عدی بن حاتم مسلمان ہوئے، ان کی واعظ و نصیحت آپ نے سنی، جب اپنے ساتھیوں کو یہ کرتے تھے تو آپ نے ان کو لقب دیا تھا کانا حطیباً شریفاً کریماً حاضر الجواب، کہ حاتم یہ کہ بیٹا یہ خطیب بھی ہیں، شریف بھی ہیں، سردار بھی ہیں، اور حاضر جواب بھی ہیں۔ اس عورت نے جب یہ بات کی، دیکھو نا بات کرنے کا ڈھنگ، بات منوانے کا ڈھنگ اس عورت میں کیسا تھا۔ کہا بات ماننا چاہتے ہو تو بات کرتی ہوں۔ لوگوں نے کہا مانیں گے۔ عدی بن حاتم نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بہت جلدی اس ہستی کی خدمت میں چلے جاؤ، اس سے اونچا کوئی انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا برحق نبی ہے۔ میں اتنے دن رہی ہوں، نہ ان جیسی شرافت دیکھی، نہ ان جیسا حیا دیکھا، نہ ان جیسا خدمت گزار دیکھا، نہ ان جیسا شفیق دیکھا۔ واقعتاً اللہ کا برحق پیغمبر ہے، اور بہت جلدی کرو اس کی خدمت میں پہنچو۔ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، فتح مکہ کا 9 ہجری میں یہ عدی بن حاتم مدینہ طیبہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت کوئی خاتون بوڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئی ہوئی تھی، اور اس نے کچھ اسلام کے بارے میں سوالات کیے، کوئی اشکالات تھے اس کو، اور وہ اشکالات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور کر رہے تھے۔ وہ اتنا کوئی حکیمانہ کلام تھا کہ اس خاتون پر بھی اثر ہو رہا تھا کہ عدی بن حاتم تائی کی بھی آنکھیں برس رہی تھی۔ آپ نے ساتھی کو کہا چادر بچھاؤ، یہ آپ کا خاص ایک استعارہ تھا۔ جب آپ اپنی وجدانی نظر سے جس کو پا لیتے تھے نا، پھر اپنی خاص چادر بچھوانے کا حکم دیتے تھے کہ اس کا احترام کرنا ہے، اس چادر پر بیٹھ جاؤ۔ یہ چادر چند صحابہ کے لیے بچھی ہے۔ ایک حلیمہ سعدیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، جب وہ آتی تھی تو آپ چادر بچھاتے تھے۔ میری امی آ رہی ہے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون۔ اور پھر یہ جب ان کے لیے بچھائی تو یہ کہنے لگے کہ حضور حاضر خدمت ہوا ہوں، غلاموں میں شامل فرما دیجیے۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھایا، کہا عدی ایک وقت آئے گا دیکھو گے، ہیرا جانتے ہو، ہیرا مقام جانتے ہو؟ یوں فرمایا عدی کو۔ کہا حضور سنا ہے، وہ شام کے علاقے کا ہے۔ کہا ایک زمانہ آئے گا میرے غلاموں کا، میرے ماننے والوں کا ایک غلامہ زمانہ آئے گا خلافت اسلامیہ کا، کہ ہیرا مقام سے اگر عورت خوبصورت نوجوان زیورات سے لدی ہوئی سفر کرتی ہوئی مکہ کا طواف کرنے آئی، راستے میں اس کی طرف اونچی نظر سے کوئی دیکھے گا بھی نہیں، اتنا پرامن دور آئے گا۔ اور کہاں عدی میرے غلاموں کا ایک
زمانہ آئے گا وہ اس انداز میں اللہ کا نام لے کے میدانوں میں اتریں گے کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے مدینہ میں آ جائیں گے۔ کہنے لگا کسریٰ بن ہرمز؟ آپ نے فرمایا جی، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے خلافت کا جب میرے غلاموں کا زمانہ آئے گا تو یہاں آ جائیں گے۔ کہا یہ عدی پھر مدینہ میں رہنے لگ گئے۔ آپ نے پھر بعد میں ان کو اپنے علاقے کا ہی سردار بنا دیا تھا، اور یہی وہ صحابی ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری پارے کی آیت ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ آپ نے فرمایا تھا صبح صادق آنے تک کھا پی سکتے ہو، صبح کاذب جو ہوتا ہے وہ سحری کھانے کا ٹائم ہے، تو اس میں قرآن نے کالا دھاگا سفید دھاگا یوں ذکر کیا ہے، کالے دھاگے کو صبح کاذب کہا اور سفید دھاگے کو صبح صادق کہا۔ تو عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سرانے کے نیچے دو دھاگے رکھتے تھے، ایک سفید دھاگا ایک کالا دھاگا، اور اٹھا کر اس کو دیکھتے رہتے تھے۔ جب دونوں میں فرق نہیں ہوتا تھا تو سحری کھاتے رہتے تھے، جب دونوں دھاگوں میں فرق آ جاتا تھا تو پھر سحری بند کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پتہ چلی، آپ نے کہا یا عدی، آپ کا سرانہ تو بہت بڑا ہے جو صبح صادق اور صبح کاذب کو اپنے نیچے رکھ لیتا ہے۔ دیکھو دوستو، عرب تھے، عرب اصلاً عرب ہیں جن کی لغت میں قرآن نازل ہوا، اصلاً عرب ہیں، 7 لغتوں میں قرآن نازل ہوا۔ اصل عرب کو بھی معلم کی ضرورت ہے کہ قرآن کا استعارہ کیا ہے، قرآن بتا کیا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم رجال نحن رجال، ہم خود ہی پڑھ لیں گے۔ دوستو، کتاب اللہ رجال اللہ، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رجال ہوتے ہیں، اللہ کے رجال، اللہ والے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر پھر شریعت سمجھ میں آتی ہے۔ عتبہ بن ابو جہل، عتبہ بن ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، یہ جو صورت نازل ہوئی ابو لہب کے بارے میں، یہ ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا پیار تھا، اور آپ کا چچا ہے، چچوں کو بھتیجے سے پیار ہوتا ہی ہے۔ دونوں آپ کی بیٹیاں رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے پاس تھی، عتبہ عتیبہ، ان 2 کے پاس۔ جب آپ نے اسلام کا دعویٰ کیا، سب سے پہلی اس نے دشمنی کی، اور دوسری دشمنی کی کہ بدعا دی تبن لکا الہذا جماعتنا، یہ بات کہی جس کے خلاف صورت نازل ہوئی۔ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ چچا نے کہا تبن لکا یا محمد الہذا جماعتنا، ہلاک ہو جاؤ محمد، تم نے ہم نے اس لیے جمع کیا کہ توحید کی دعوت دیتے ہو۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی بات نہیں۔ لیکن اللہ کی غیرت کو جوش آیا اور یہ صورت نازل ہوئی کہ میرے حبیب کو تم کہتے ہو ہلاک ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری بیوی ہلاک ہو جائے۔ یہ ابو لہب کے بیٹے ہیں جن کے پاس آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹیاں۔ دوسری دشمنی اس نے جا کے کی، بیٹوں کو کہا فٹافٹ اس شخص کی بیٹیوں کو طلاق دو، طلاق ہو گئی۔ عتیبہ نے آپ کی بے ادبی کی تھی، توہین کی تھی، عتبہ نے نہیں کی تھی۔ عتیبہ کے خلاف آپ نے بد دعا کی تھی کہ اس کو جنگل کے درندے نوچیں اور تباہ ہو جائے۔ بات اس نے ایسی کی تھی جو میں مناسب نہیں سمجھتا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ ایک سفر میں جا رہا تھا، سو رہے تھے قافلے والے، درندہ آیا، بھیڑیا، بعض نے شیر لکھا ہے، بعض نے چیتا لکھا ہے، سارے ساتھیوں کو سونگنے لگ گیا، پھر واپس ہو گیا، پھر آیا، پھر سونگنے لگ گیا۔ تو اکیلے کوئی 2 سو رہے تھے، ان میں سے عتیبہ تھا، سیدھا اس کو پکڑ کے چیر پھاڑ دیا ہے۔ وہ بد دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عتیبہ کے خلاف آپ نے کی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، واپس ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ ابو بکر تو آپ کے ساتھ ہی ساتھ ہے۔ ابو بکر نے پوچھا اللہ کے رسول مسکرا، دعا کے ٹائم تو آپ رو رہے تھے، دعا کے اختتام پر آپ مسکرا رہے ہیں، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر،
میں نے اپنے رب سے 2 بھائی مانگے تھے، میرے رب نے مجھے دے دیے ہیں۔ کہا کون حضور، کون 2 بھائی؟ کہا ابو لہب کا بیٹا عتبہ مانگا تھا اور اس کا بیٹا معتب مانگا تھا، وہ دونوں آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی جب تم نے معاف کر دیا تو ہم نے بھی معاف کر دیا۔ جب آپ باہر آئے یہ دونوں آ رہے ہیں۔ عباس کو کہا ڈھونڈو۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کو، اپنے بھتیجوں کو ڈھونڈو، وہ میرے پاس آنے سے شرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ کے ہر وقت ہم کلامی ہے۔ وہ آئے اور واقعتاً انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم شرما رہے تھے، لیکن اے چچا زاد ہمارے سامنے ہمارے ابو کی کوئی باتیں نہ کرنا، ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے بھائی ہیں، لیکن ہم نادم بہت ہیں کہ ہمارے والد نے آپ کو تکلیف دی اور ہم سے آپ کے نور نظر بھی لے لی تھی۔ یہ عتبہ کے پاس حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھی، جو سن 2 ہجری میں ان کو دانے وغیرہ نکل گئے تھے، اسی وجہ سے یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے حضرت عثمان، تو یہ فوت ہو گئی تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے، آپ ان کی قبر میں بعد میں گئے۔ جو عتیبہ کے پاس تھی وہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ کی وفات کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دوسرا رشتہ ام کلثوم کا دیا، جو سن 9 ہجری میں وفات پا گئی تھی، اور جس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، عثمان آپ کی پریشانی کو دیکھ کر میں بھی پریشان ہوتا ہوں، اگر محمد بن عبداللہ کے پاس اور بھی بیٹیاں ہوتی تو آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ آپ کی چھوٹی بیٹی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دی ہیں، جو آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد دنیا سے چلی گئی۔ آپ کی بیٹی زینب یہ ابو العاص بن ربیع اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں تھی، یہ مسلمان ہو گئے تھے اور پھر مدینہ طیبہ میں تشریف لیا۔ ان میں سے حضرت زینب بنت رسول سے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یاد رکھنا یہ بات، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ کی نواسی ہیں، اور حضرت فاطمہ جب وفات پا رہی تھی، حضرت علی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ نے یہ وصیت کی کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری بھانجی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لے لینا۔ یہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا یہ حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، جو حضرت علی کے نکاح میں آئی ہیں۔ دوستو یہ نیک ہستیوں کی باتیں ہیں، اس لیے احب الصالحین اس لیے کرتا ہوں، احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ نیک لوگوں سے محبت کا جذبہ ضرور ہے، اور اللہ سے یہ درد دل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی نیک بنا دے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر سی بات، یہ وہ شخص ہیں جو سردار تھے، متکلم تھے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ کی طرف سے، اور واپس جب گئے تو مشرکین مکہ کو کہا میری ایک بات خیال سے سننا، میں تو تمہاری طرف سے متکلم تھا، مشرک تھے، اس ہستی کے اوپر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہو، بس میری یہ بات سن لو، پہلی صلح ہو گئی، وہ واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، لیکن میں نے وہ مناظر دیکھے، وہ انوار و برکات، وہ تجلی اس چہرے نبی کے اوپر دیکھی ہے کہ اس ہستی سے اوپر غالب نہیں آ سکتے ہو۔ چنانچہ ایسا ہوا، بعد میں یہ شخص مسلمان ہوئے۔ آپ نے کہا بنو ثقیف میں جا کے خیال سے عروہ خیال سے تبلیغ کرنا، چنانچہ انہوں نے تبلیغ کی، پورا قبیلہ ناراض ہو گیا، اور صبح کی نماز میں جب تلاوت میں مصروف تھے تو دشمنوں نے، اپنی قوم کے دشمنوں نے تیر برسائے، ان کو شہید کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے سورہ یاسین کی وہ آیت پڑھی، فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا
وهم مهتدون۔ آپ نے فرمایا عروہ بن مسعود ثقفی، یہ سورہ یاسین والے اس مرد کلندر کی طرح ہے، اس نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، قوم والوں نے شہید کر دیا تھا، اور اس میرے ساتھی نے بھی دعوت دی ہے اپنی قوم کو شہید کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ شکرانے کا طواف کر رہے تھے، فضالہ مکی لیسی قبیلہ لیس کا آیا اور قتل کے پروگرام میں آیا، قتل کے پروگرام میں کہ موقع اچھا ہے، آپ یکسوئی کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے جب دیکھا کہا فضالہ کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کو دیکھ کے استغفار کر رہا ہوں۔ آپ مسکرائے کہ میں آپ کا استغفار سمجھتا ہوں، آپ اس پروگرام سے آئے ہو۔ حیران ہو گیا آپ، کہنے لگا کہ یہ بات تو میرے دل کو پتہ تھی کہ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور میں نے یہ ویسے جملہ بولا تھا کہ میں استغفار کر رہا ہوں بیت اللہ کو دیکھ کر۔ واقعتاً آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہو، آپ کو اللہ ہی یہ اطلاع دے سکتا تھا میرے ارادے سے، میں آپ سے بیعت لیتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ آپ نے اس کے سینہ کے اوپر ہاتھ پھیرا تو یہ فضالہ لیسی کہتے تھے کہ اس لمحے سے پہلے دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی مبغوض تھا مجھے تو یہ اللہ کا رسول تھا، اور آپ کا دست اقدس پھرنے کے بعد دنیا ہستی میں میری نظر میں سب سے کوئی محبوب تھا تو یہی تھا اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہم کو ان سب نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر